اللهم صل على محمد وعلى محمد ہمارے دیگر بلندر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. جاننے مطلب یہ بلند و بالا عالی شان مزار آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر ایرانی گورنمنٹ نے خرچہ کیا. کثیر تعداد میں محبان اہل بیت یہاں پر آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. ایک بہت اچھی بلڈنگ، بہت اچھا نقشہ، وسیع و ریج اس کے میدان. یہ کیا ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام کے نوکر کا مزار ہے. سبحان اللہ. امام رضا علیہ السلام کو جو پانی دیا کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام کو جو وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے، جو امام کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہ اس نوکر کا مزار ہے. ہم یہ سفر طے کر کے امام کے خادم کی زیارت کے لیے یہاں پر موجود ہیں. خواجہ باسلط یہ امام کے وہ خاص خادم تھے جو ہر سفر میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ رہے اور امام اپنی راز کی باتیں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. مامون ملعون تھا، دنیا کی نظروں میں اس نے اپنا امیج بلند رکھا تھا، لیکن خواجہ باسلط کو معلوم تھا کہ مامون کی حقیقت کیا ہے. خواجہ باسلط امام رضا علیہ السلام کے رازدار تھے، ہر مقام پر امام کے ساتھ تھے. اپنے شہادت کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے ساری وصیتیں خواجہ باسلط کو کی تھی. خواجہ باسلط کو کہا تھا کہ اے باسلط، اور پھر امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بھی ان دو خواجوں کی ہیں، ایک خواجہ باسلط کی اور ایک خواجہ مراد کی، جن کے بھی ہم جائیں گے. مرادوں والے خواجہ، مرادیں پوری کرنے والے. ان کا نام کچھ اور ہے، ہرسمہ بن عین، لیکن ان کے در پہ مرادیں اتنی پوری ہوتی ہے کہ نام ہی مرادوں والے خواجہ بن گیا، خواجہ مراد. اب انشاءاللہ اس کے بعد وہاں پر جائیں گے. خواجہ باسلط یہ آپ محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. امام کے ساتھ تو خادم ہیں، لیکن یہ نہیں کہ امام کے ساتھ گناہگار لوگ خادم ہوتے ہیں. امام کے خادم یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور تاریخ دان ہیں. امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بے شمار احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں وہ خواجہ باسلط کے تھرو پہنچی ہیں، اور کافی زیادہ روایات. آپ کی شہادت کا پورا واقعہ، آپ کی شہادت کے وقت آپ کی حالت کیا تھی، کس انداز میں آپ موجود تھے. اب انشاءاللہ جب ہم خواجہ مراد کی در پر جائیں گے تو پوری ایک مجلس ارینج کریں گے جس میں شہادت امام رضا علیہ السلام بیان کی جائے گی. وہ مولانا صاحب ابھی خطاب فرمائیں گے، مصائب ہوگا وہ خواجہ مراد کی در کے اوپر ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی خواجہ باسلط کے در پہ ہیں. امام رضا علیہ السلام نے انہیں وصیت کی تھی کہ اے باسلط، مجھے مامون نے بلوایا ہے، اور اگر میں مامون کے دربار میں جاؤں اور واپس اسی حالت میں آؤں تو پھر میرے پاس آنا اور جو مسائل پوچھنا ہے پوچھ لینا. لوگ اپنے مسائل عرضیہ لکھ کے خواجہ باسلط کو دیا کرتے تھے. اب باسلط لوگوں کے مسائل امام سے پوچھا کرتے تھے اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے. امام نے کہا کہ پھر جو چاہے مجھ سے پوچھ لینا، لیکن جب میں دربار میں جاؤں اور واپس ایسی حالت میں آؤں کہ میری ابا میرے سر کے اوپر ہو تو باسلط میرے قریب نہ آنا، مجھے اس وقت زہر مل چکی ہوگی. اور پھر باسلط ہی بیان فرماتے ہیں کہ جب امام گئے دربار میں اور امام کو مامون ملعون نے انگور دیے کھانے کے لیے اور ساتھ امام کو کہا کہ کھائیں، امام نے انکار کیا. اس نے امام کو کہا کہ میں پھر تمہارے محبان کو ماروں گا. امام کو اگر صرف خوف تھا تو اپنے محبان کی ٹارگٹ کلنگ کا خوف تھا کہ میرے چاہنے والے امام کے قریب ایک جھمگٹا سا رہتا تھا لوگوں کا. لوگ دور دور سے امام کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے جن کے دلوں میں امام کی محبت تھی. یہ ملعون کہتا کہ میں ان کو قتل کروں گا، آپ کی اہل بیت کو ماروں گا. پھر امام جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد یہ کہتا ہے اور کھاؤ. امام کہتے ہیں کہ تیرا مقصد اسی سے حل ہو جائے گا. امام واپس چلے جاتے ہیں اور واپس جا کے خواجہ باسلط امام کے قریب آتے ہیں اور امام اس کو کہتے ہیں کہ مجھے بستر بنا دو. آپ بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور پھر باسلط بڑا ہی پریشان آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اور باسلط روتا ہے، گریہ کرتا ہے. امام رضا کہتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں مولا میں غریب الغرباء کو دیکھ رہا ہوں، ایسے غریب کو کہ دنیا کی نظر میں تو ولی عہد ہے لیکن پردیس میں آ کر شہادت ہو رہی ہے اور گھر کا کوئی بندہ نہیں، کوئی مستور ساتھ نہیں، کوئی وارث نہیں ہے. اس حالت میں آپ کے پاس آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ فقہی مسئلہ ہے کہ معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے. آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کا کون آپ کے ساتھ ہوگا؟ میں اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں.
इमाम कहते हैं कि देखो, सामने देखा, उन बंद दरवाज़ा खुलता है और एक छोटा सा बच्चा अंदर दाखिल होता है। इमाम तकील जवाद तशरीफ़ लाते हैं। अब असल कहते हैं कि मैं देखा कि नूर की हमारी दाखिल हुई और छोटे से बच्चा अंदर आए और फिर वो आके इमाम के पास आते हैं और इमाम की बड़ी हालत ख़राब थी। इमाम अपने बेटे को देखते हैं तो उठकर बैठ जाते हैं और अब असल कहते हैं कि मैं दूर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। काफ़ी देर तक ये दोनों बाप बेटे आपस में बातें करते रहते हैं। उसके बाद फिर इमाम पर उल्टी आती है और इसी हालत के अंदर इमाम की शहादत हो जाती है। और इमाम की शहादत के बाद ये ढोंग रचाता है कि इमाम दुनिया से चले गए और मैं शौक की हालत में हूँ। इस शौक का पर्दाफाश करने वालों में भी ख्वाजा मुराद थे और ख्वाजा अब्बासल थे। इंशाल्लाह अभी ख्वाजा मुराद की दर पे जाएंगे कि ख्वाजा अब्बासल ने बहुत वक्त गुजारा इमाम के साथ। इंशाल्लाह अभी हम हाजिरी देंगे ख्वाजा अब्बासल की मज़ार पर। इमाम से तमस्सुक रखने वाले, इमाम के राजदार, इमाम की बातें हम तक पहुँचाने वाले और इमाम की खादिम ख़ास। आए बिस्मिल्लाह जी इजारत करते हैं।